چند جمعۃ المبارک سے حقوق العباد اور پھر اس میں میاں بیوی کے جو ایک دوسرے پر واجب حقوق ہیں ان کا تذکرہ جاری ہے۔ بیوی پر شوہر کے حقوق کے متعلق ماقبل جمعۃ المبارک میں آپ نے چند حقوق واجبہ سماعت فرمائے تھے۔ من جملہ بیوی پر شوہر کے حقوق واجبہ میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہیں کر سکتی، نفلی روزہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اگر شوہر گھر کے اندر موجود ہے اور بیوی نفلی روزہ رکھتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنی۔ وہ عورت کہ جس کا شوہر گھر کے اندر موجود ہے اس کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے الا باذنی، اس کی اجازت کے بغیر۔ ہاں البتہ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو اب اسے نفلی روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس فرمان سے بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، دوسری جانب شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے، شوہر کی خدمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو شوہر کی خدمت ہے اس کو مقدم حق رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت کے جو 5 نمازیں پڑھے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں لگی رہے، جو حقوق اس کے شوہر پر ہیں ان کو ادا کرتی رہے، وہ فرض رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان المبارک کے، اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لگی رہے، اسے جنت کے اندر داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جنت کے ہر دروازے سے جس سے وہ چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت پر شوہر کے اس قدر حقوق مقدم فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ یہ تو وہ تھا کہ جو نفلی عبادت، بعض عبادات وہ ہیں کہ اگر مرد کرے ان کو تب فرض کا درجہ ملے گا، مرد پر وہ فرض ہے، لیکن شوہر کی خدمت کر کے عورت وہ فرض کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ شریعت کے اندر جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، جہاد کے اندر مرد شرکت کریں گے، مرد اپنی متاع عزیز کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ راہ خدا کے اندر نکلتا ہے۔ اگر راہ خدا کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھتا ہے، شہید کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی جانب سے حاضر ہوئی ہوں اور میری عرض یہ ہے کہ مرد جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ جہاد کریں اور شہید ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اگر وہ شہید نہ ہوں تب بھی انہیں اجر و ثواب رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم عورتیں جو شوہر کی خدمت کے اندر مصروف رہتی ہیں، ہم جہاد تو نہیں کر پاتی، تو ہم خدمت زوج کے اندر جو مصروف رہتی ہیں تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی اجر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیہ، جو بھی تمہیں عورت ملے تم یہ میرا پیغام اس تک پہنچا دینا، ان طاعت زوجہا واعترافا بحقہ یعدل ذلک وقلیل منکن تفعل، کہ یہ پیغام پہنچا دینا کہ شوہر کی اطاعت کرنا اور اس کے حق کا اعتراف کرنا یہ شہادت کے برابر ہے۔ اگر وہ اس حق میں لگی رہے گی، اگر خدمت زوج کے اندر مصروف رہے گی، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہے گی، رب تبارک و تعالیٰ اسے شہادت جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنكُنَّ تَفْعَلُ، اور بہت کم شوہر کی خدمت کرنے والی اور شوہر کا حق ادا کرنے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ عورتیں فرما برداری نہیں کرتی، بلکہ کثرت سے عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے زوج کی نافرمانی کرتی ہیں۔
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ بھی فرمایا۔ تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا بیوی کے لیے شوہر کی رضا کے اندر پوشیدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضی بیوی کے لیے شوہر کی ناراضی کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس پر احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تؤدی المرأۃ حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کہ جو عورت اپنے زوج کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر بیوی کو حاصل کرنی ہے تو وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، اپنے شوہر کو خوش کر لے، رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمان کے اندر یوں ارشاد فرمایا ایما امرأۃ سخط علیہا زوجہا سخط اللہ علیہا، کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہے رب تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو اس نے اگر شوہر کو راضی کیا، اللہ اور رسول کو راضی کیا، اگر اس نے شوہر کو ناراض کیا رب تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ اس لیے ہر بھائی کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے یہ احادیث مبارکہ اپنی بہن اور اپنی بیوی اپنی بیٹی کو سنائے، انہیں یاد کرائے کہ اے میری بہن تم آج اس گھر سے جا رہی ہو، جس گھر تم جا رہی ہو وہ بڑا مقدس اور بڑا پیارا گھر ہے، وہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا، اگر شوہر کی جانب سے تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ من جملہ عورت پر جو شوہر کے حقوق واجبہ ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ عورت شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال میں خیانت نہ کرے۔ عام طور پر ہم معاشرے کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں، ہمارے پاس جب معاشرے کے لوگ آتے ہیں تو طلاق کی نوبت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی مال کی حفاظت نہ کرنا۔ بیوی اپنے فیصلے خود کر لیتی ہے، شوہر کے گھر سے باہر لوگوں کو کھانا دے دے گی، وہ سمجھے گی کہ میں ثواب کا کام کر رہی ہوں۔ ایک ہے کہ خود اس کھانے کی مالک ہو، اس مال کی مالک ہو، پھر تو وہ چاہے صدقہ کرتی رہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر وہ یوں صدقہ و خیرات کرتی رہے اور مال شوہر کا ہو۔ اسی طرح اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مائکے کے لیے وہ طرح طرح کے یہاں سے فیصلے کر کے چیزیں، انعامات اور تحائف کے فیصلے کرتی نظر آتی ہیں، اور اس میں یہ سمجھتی ہیں کہ میں معاشرے کے اندر میں اپنا ایک حسن سلوک پیدا کر رہی ہوں، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہوں۔ یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ صدقہ و خیرات، یہ حسن سلوک کل قیامت کے دن تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مال شوہر کا ہے، اور شریعت کا یہ مسئلہ مسلم ہے کہ کسی کا بھی مال ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور طلاق کی ایک نوبت اس وجہ سے بھی آتی ہے، اس لیے کہ وہ بہن بھائیوں کو، اپنی سہیلیوں کو اسی طرح وہ صدقہ و خیرات کر دے گی، جب بعد میں شوہر کو پتہ چلے گا، ناراضگی کا اظہار ہوگا، کب تک وہ برداشت کرے گا؟ اور جو عورتیں اس طرح کرتی ہیں دنیا بھی ان کی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی ان کی برباد ہے۔ دنیا تو اس طرح کہ جب کبھی شوہر کو یہ پتہ چلے گا، یہ راز فاش ہوگا، تو پھر شوہر کی طرف سے نفرت کی جو صدا آئے گی، اور دوسری جانب رب تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ فرمائے گا، مال تمہارے شوہر کا تھا لیکن تم کس کی اجازت سے یوں فیصلے کرتی رہی، یوں لوگوں کے اندر بانٹتی رہی۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کھانا بھی بیوی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے مال کے اندر اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے، جب صحابی نے یہ پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، عورت کھانا بھی وہ اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ فرمایا کالا ذالک افضل اموالنا، یہ تو سب سے بہترین مال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو کھانا گھر کے اندر پکتا ہے، جو صبح شام دوپہر کو کھانا پکتا ہے، اس کو بہترین مال قرار دیا۔ بیوی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر یہ کھانا بھی آگے کسی کو دے۔ جب وہ یہ نہیں دے سکتی تو پھر وہ چیزیں کہ جو خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ان کے اندر بیوی کو اجازت کہاں سے ملے گی؟ اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت بھی اسے کرنی ہے، اس کی خیانت بھی نہیں کرنی۔ اسی طرح شوہر کے گھر کے اندر بیوی نگہبان ہے، اس بیوی سے کل قیامت کے دن اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے بستر کی کس طرح حفاظت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ 4 چیزیں کسی کے اندر ہوں تو وہ بڑا خوشبخت انسان ہے۔ ایک تو اس کے پاس دل ہو جو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اس کے پاس زبان ہو جو ذکر الہی کے اندر تر رہنے والی ہو، اس کے پاس بدن ہو جو مصیبتوں کو برداشت کرنے والا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرنے والا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے پاس ایسی بیوی ہو کہ وہ بیوی اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کے اندر بھی خیانت نہ کرے۔ جان کی حفاظت کا مطلب اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی کے اندر وہ بدکاری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ مال کے اندر خیانت نہ کرنے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ شوہر جب موجود ہو گھر کے اندر، عدم موجودگی کے اندر وہ شوہر کے مال کو یوں ہی تصرف نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ اہل سعادت سے ہے، وہ خوش بخت انسان ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں بیوی عطا فرمائے تو وہ ان صفات کی حامل ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے بستر کی حفاظت کرے۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے نکاح ہوا، ایک دن ان کے والد گھر پر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے۔ انہوں نے جلدی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر فولڈ کر دیا، طے کر دیا، تو والد کہنے لگے کہ تم بہت بدل گئی ہو، کیا تم مجھے اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتی، یا پھر یہ بستر بہت زیادہ ادنا اور گھٹیا ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے، میں کسی مشرک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ ہمیں حکم ہے، بیویوں کو حکم ہے کہ شوہر کے بستر کی بھی حفاظت کریں۔ خیر تھوڑے عرصے کے بعد پھر جو ان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شریعت کے اندر شوہر کہ بیوی کے کتنے بڑھ کر حقوق ہیں، کہ اس کا بستر بھی اتنا عالیشان ہے کہ کوئی غیر اس پر نہ بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیوی کے نزدیک کائنات کے اندر اس شوہر سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ رب اور اس کے رسول کے علاوہ سب سے بڑھ کر شادی کے بعد عورت پر جو حق ہے وہ اس کے شوہر کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز کے اندر ہماری تربیت فرمائی کہ اگر میں ایک باپ ہوں مجھے اپنی بیٹی کی یوں اسلامی تربیت کرنی ہے، اگر میں ایک بھائی ہوں تو مجھے اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کرنا بلکہ مجھے اپنی بہن کا گھر بچانا ہے۔ شریعت کے اندر جو من جملہ بیوی کے حقوق واجبہ ہیں ان کے اندر ایک بہت ہی اہم حق یہ ہے کہ وہ ہر دم شوہر کے کام کے اندر مصروف رہے۔ آج کل تھوڑا سا کام ہوتا ہے، بیوی گھر آ کر گلہ کرتی ہے، اپنے والد کو کہتی ہے کہ گھر کے اندر بڑا کام ہے، میں تھک جاتی ہوں، یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ذرا غور کریں، آج کل عورتیں بینک کے اندر جاب کرتی ہیں، اسی طرح ایئر ہوسٹس بھی بھرتی ہوتی ہیں، اسی طرح گاڑیوں کے اندر کنڈکٹر کا کام بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ یہ کسی اور ملک کی بات نہیں ہے، اسلامی ممالک بلکہ خود پاکستان کے اندر بھی یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ادھر ایک عورت ہو کر وہ سینکڑوں لوگوں کا کھانا بھی تیار کر رہی ہے، سینکڑوں لوگوں کی نگاہوں کی حوث کا نشانہ بھی بن رہی ہے، سینکڑوں لوگوں کی باتیں بھی برداشت کی جا رہی ہیں، اتنا مشکل کام کر رہی ہے لیکن اس کی زبان پر گلہ نہیں ہے۔ لیکن گھر کے اندر ایک شور کا کھانا وہ پکا نہیں سکتی، 3 وقت کا وہ کھانا تیار نہیں کر سکتی۔ ذرا آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی جو امت کی سب بیٹیوں کی سردار ہے، اس سے بڑھ کر افضل کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن بخاری کے اندر ان کا یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اس وقت جو معاشرتی نظام تھا اور جو رہن سہن کا طریقہ تھا وہ کتنا مشکل تھا۔ خود آٹا بھی پیسا کرتی تھی عورتیں،
خود ہی آٹا پیس کر روٹی بھی پکایا کرتی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ رات کو آٹا گوندھ کر یا کسی اور ٹائم گوندھ کر فریج کے اندر رکھ دیا اور دوسرے اور تیسرے ٹائم اسی کی روٹی پکا دی گئی. ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت تازہ آٹا پیس کر اس کا آٹا گوندا جاتا اور پھر آٹا گوندنے کے بعد تھوڑا وقت بھی درکار ہوتا ہے، اس کے بعد روٹی پکائی جاتی ہے. تو وہ صبح سویرے اٹھا کرتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت اتنا مشکل تھا. اس دور میں حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بچے دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین کے درمیان عمر کے اعتبار سے کوئی بڑا فرق نہیں تھا، تھوڑا فرق تھا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آٹا بھی خود پیستی ہے، گھر کے کام کاج بھی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی بجا لانے ہیں، میرے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. حضرت علی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا کہا. خود حضرت فاطمہ کی تربیت آج میری تربیت کی طرح نہیں تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی اتنی بری تربیت کی کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی شادی سے پہلے وہ مصیبت بنی رہی، شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی وہ مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی. ان کی تربیت آغوش نبوت بھی ہوئی تھی. انہوں نے زبان پر یہ بات نہیں لائی، ہاتھ پر چھالے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں کام سے تھک جاتی ہوں. حضرت علی نے خود جا کر کہنے کا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ ایک غلام چاہیے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ بہت تھک جاتی ہیں. خیر یوں ہی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دونوں گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خادم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں تھک جاتی ہوں، ایک خادمہ درکار ہے کام کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہماری طرح نہیں فرمایا. اگر بیٹی آ کر ناجائز چیز کا بھی مطالبہ کرے تو باپ کے لیے وہ جینا دشوار ہو جاتا ہے جب تک وہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری نہ کر لے. جو جائز تمنا ہے وہ تو ہر باپ پوری کر لیتا ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن باپ اور بیٹی کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے، اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، اگر بیٹی کوئی خواہش کر دے تو باپ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ اس کی فرمائش کو پورا کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہماری طرح اگر کوئی سردار ہوتا اور بیٹی آتی تو ہم اس کے لیے خدام اور خادمہ اس کا انبار لگا دیتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سردار ہیں. والی کونین نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر خادمہ کا انتظام کرنا چاہتے تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا؟ حضرت علی کا خادم مقرر کرنا چاہتے تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر لبیک نہ کہی جاتی؟ ہر شخص یہ خواہش کرتا میں خادم بنوں، ہر خاتون یہ خواہش کرتی کہ میں حضرت فاطمہ کی خادمہ بنوں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وظیفہ ارشاد فرمایا. کہا کہ اے میری بیٹی، تمہاری اس مصیبت کا علاج، تمہاری اس دشواری کا علاج اس وظیفے کے اندر ہے. جاؤ گھر چلی جاؤ، تم 33 مرتبہ نماز کے بعد الحمدللہ پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. انشاءاللہ عز و جل تمہارے کاموں کے اندر دشواری نہیں ہوگی، تمہیں مشکل پیش نہیں آئے گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ضد نہیں کی، اس لیے کہ ان کی تربیت ہم نے نہیں کی تھی، ان کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر ہوئی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ عز و جل پر بھی راضی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی راضی ہوں. تو اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. نماز کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ 100 تسبیحات پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. پھر وہ دن تھا اور پھر آخری دن تھا، ہمیشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر یہ تسبیح پڑھتی رہیں، آٹا بھی گونتی رہیں، چکی بھی پیستی رہیں، لیکن کبھی بھی نہ ہی ان کے ہاتھ پر چھالے پڑے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے خدام کا مطالبہ کیا. لیکن آج گھروں کے اندر مصیبت یہی ہے، میں خود نماز نہیں پڑھتا. جب میں خود نماز نہیں پڑھتا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کیسے کروں گا؟ کس منہ سے میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ بیٹا نماز واجب ہے، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو؟ بیوی کو کس منہ سے کہوں گا کہ نماز پڑھا کرو؟ خود ہی میں بے نمازی ہوں. سارا مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ کیونکہ گھر کے اندر برکت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا مزاج ہمارا نہیں ہے، تلاوت کلام پاک
قرآن کھولنا ہمیں گوارا نہیں ہے. اسی وجہ سے آج گھروں کے اندر یہ دشواری ہے, گھروں کے اندر رہن سہن مشکل ہو گیا ہے. شور بیوی کو کھاتا ہے, بیوی شور کو کاٹتی ہے, ہر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے سامنے تقریباً 6-7 جمعۃ المبارک میں میں نے صرف جو میاں بیوی کے حقوق واجبہ ہیں, مستحب حقوق تو ابھی تک میں نے بیان ہی نہیں کیے. اگر وہ مستحب حقوق میں بیان کروں جو کتب احادیث کے اندر ہے, الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں 1 سال تک اس عنوان سے میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے. میں پورا سال میاں بیوی کے حقوق واجبہ اور مستحبہ ان کو بیان کر سکتا ہوں, لیکن ہم ہیں کہ قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں گھر چلانا چاہتے ہیں تو پھر میاں بیوی کے حقوق پر مشتمل کتابیں آپ کو نیٹ سے مل جائیں گی, ان کا مطالعہ کریں, اپنی بیوی کو بھی وہ کتابیں مہیا کریں. ہر چیز ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, لیکن ایک کتاب وہ مظلوم چیز ہے کہ اس کو ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے. ہم ہر چیز ڈاؤن لوڈ کر کے مشکل ویب سائٹ کو تلاش کر کے ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. کاروبار کا معاملہ ہو, وہ چٹا ان پڑھ ہے لیکن پورا موبائل اور پوری ویب سائٹ اور ہر چیز استعمال کرنا جانتا ہے, لیکن ایک کتاب کے لیے ایک لفظ لکھنا ہے, اس پر کتاب آپ کو مل جائے گی, لیکن اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر ایک کے پاس موبائل ہے. اگر خطبات یاد نہیں رہتے, ہماری بیان کردہ چیزیں یاد نہیں ہیں, تو آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین تو پڑھ سکتے ہو نا. اگر اس انداز سے مطالعہ کیا جائے تو کتنے زیادہ مواد احادیث کے اندر موجود ہے, اور میں نے تو ابھی صرف حقوق واجبہ وہ بیان کیا. اگر شور یہ حقوق ادا نہیں کرے گا گناہگار ہوگا, اگر بیوی یہ حقوق ادا نہیں کرے گی گناہگار ہوگی. ابھی تو دوسرے حقوق اتنے لمبے چوڑے حقوق ہیں جو حکمت عملی پر مشتمل ہیں, جو مستحبات ہیں, ان کو اگر بیان کیا جائے تو یہ تو سالوں لگ جائیں. خیر, اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کے اندر خصوصی برکت عطا فرمائے. ہمیں اپنے گھر کے اندر نظام شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.